اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا فرشتہ آتا ہے مرنے والے کو وہ دکھ جاتا ہے. مرنے والے کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, موت کا فرشتہ موت کے وقت مرنے والے کو دکھ جاتا ہے. اور وہ جو بندہ ہے موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے, سوائے اس بندے کے اللہ کے اور موت کے فرشتے کو کسی کو کائنات میں نہیں معلوم کہ اصل معاملہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. جب کوئی مرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کا فرشتہ جیسے ہی آتا ہے یہ بندہ دیکھ لیتا ہے. یہ جو کیفیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کائنات میں سوائے اللہ کے, اس بندے کے اور وہ موت کے فرشتے کے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ بندہ بد ہے تو موت کا فرشتہ بڑی ہولناکی کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 26 ان دو مقامات پر کہا کہ جب گنہگار کے پاس میرے فرشتے جاتے ہیں تو اس کی روح کو اس کے چہرے پر اور اس کے پیچھے مار مار کر کھینچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر مسلم جو اللہ کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, دین کا انکار کیا, جب اس کے پاس یا بدکار مسلمان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتہ بڑی ہولناکی طاری کرتا ہوا آتا ہے, بڑی سخت کیفیت میں وہ فرشتہ آتا ہے. اور جیسا ہی وہ فرشتہ آتا ہے گنہگار کی روح اس کے جسم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم کے الگ الگ کونوں میں چھپنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے اس کے جسم میں غوطہ مارتے ہیں, ڈائیو مارتے ہیں, اور اپنے ساتھ مضبوط لوہے کے اکھیڑے لائے ہوئے ہیں, کیلے لائے ہوئے ہیں, اور وہ جسم میں اس روح کے الگ الگ ٹکڑوں کو ان لوہوں کے کیلوں سے مار مار کر کھینچ کر اس کو باہر نکالتے ہیں. وہ روح چیخ مارتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کائنات میں اس کی چیخ سوائے انسان کے سب سنتے ہیں, سوائے انسان کے ہر کوئی اس کی اس تکلیف کی چیخ کو سنتا ہے. وہ روح جب نکالنے والی, جب فرشتہ اس کو نکالتا ہے اس کا جسم بڑی تکلیف میں آتا ہے. روح ٹکڑے ہو گئی تھی, اسے مار مار کر نکال کر فرشتہ باہر لے جاتا ہے. اور جیسا ہی روح نکال لی گئی, جو فرشتے ملک الموت کے ساتھ آئے تھے, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11 میں ملک الموت کہا گیا ہے. 4 بڑے فرشتوں کے نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہے. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, کئی مسلمان اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کہہ کر نام قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. اللہ نے ملک الموت کہہ کر پکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ملک الموت کہا. اسرائیل جو ہم کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے, یہ یہودی عیسائی اس کو اسرائیل کہتے ہیں. قرآن حدیث میں موت کے فرشتے کے لیے اسرائیل کا نام کہیں بھی نہیں آیا, یہ یاد رکھنا چاہیے. 4 بڑے فرشتے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ملک الموت, یہ 4 بڑے فرشتے ہیں. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 11 میں ملک الموت کا نام آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو ملک الموت اپوائنٹڈ ہے, منتخب ہے, وہ روح کھینچنے کے لیے جب وہ روح کھینچتے ہیں تو ان کے سبارڈینیٹس فوری اس گندی روح کو ایک غلیظ بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا جیسے ہی اس روح کو لپیٹے جاتا ہے وہ روح کو لے کر پہلے آسمان کی جانب اٹھتے ہیں. جب وہ آسمان کی جانب اٹھتے رہتے ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے فرشتے ہواؤں میں گھوم رہے ہیں وہ تمام فرشتے ان روح کے لے جانے والے فرشتوں کو پوچھتی ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کون کمبخت زمین پر مرا ہے, کون منحوس اس پر مرا ہے. جب وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں تھا, یہ فلاں کی بیٹی فلاں تھی, یہ اللہ کے ناشکرے تھے, اللہ کے نہیں ماننے والے تھے, یہ اللہ سے شرک کرنے والے تھے, یہ گنہگار اس بندے کی روح ہے, تو جتنے فرشتے ہیں ہواؤں میں وہ سب کے سب اس کو لعنت بھیجتے ہیں اور ہر بری بات اس کے لیے کہتے ہیں جتنی بری باتیں اللہ نے ان کو سکھائی. جیسا ہی روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پہلے آسمان کی گیٹ پر جو فرشتہ ہے وہ گیٹ کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر جانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو بندہ مرا ہے، اس کی جو روح نکالی گئی ہے، یہ بندہ مجھ سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا تھا، یہ مجھ سے ملنے کا انکار کرتا تھا، یہ مجھ سے ملنے سے چڑھتا تھا. تو اللہ کہتا ہے آج میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، اسے لے جاؤ اور زمین کے سب سے نچلے حصے سجین میں ڈال دو. زمین کے سب سے نچلے گندے حصے جہاں کیڑ مکوڑ گندی بدبو، اس جگہ پر پھینک دو. تو بدکار کی، گنہگار کی، برے انسان کی، اللہ کے نہیں ماننے والے کی، اسلام کا انکار کرنے والوں کی روحوں کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر سخت مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. زمین کے اندر جو نوعیت کے اللہ نے عذاب رکھے ہیں وہ عذاب ان کے لیے شروع کر دیے جاتے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ غیر مسلمان جو اسلام کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا.